علم، دانش، معرفت کے ذریعے ہی انسان اپنے اس زندگی کے کمال کے سفر کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ کیسے لوگوں کو انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لاتے ہیں؟ اچھے معاشرے کی تشکیل تو میں سمجھتا ہوں جہاں لوگ دوسرے کے بارے میں سوچیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے سیکھا نہیں ہے۔ لیکن ہم دوائیاں کھا لیتے ہیں جو یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور روز کھا رہے ہیں، 3 ٹائم کھا رہے ہیں، ہم خود کیوں نہیں کچھ انوینٹ کرتے؟ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ایک بیریئر ہے، اور بیریئر یہ ہے کہ ہم نے بلاکس میں ایجوکیشن کو باؤنڈ کر دیا۔ انسان کے اندر اور انسانی معاشرے میں بھی انسان کو باغبانوں کی ضرورت ہے۔ تو جو سوسائٹی کی جو ویلیوز ہے نا جی، وہ ڈیولپ کرتی ہیں کہ سوسائٹیز کا پرسپشن کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ گفتگو ہماری بڑی بہترین چل رہی ہے اس موضوع کے اوپر کہ نیچرل سائنسز اینڈ سوشل سائنسز، اور ہمارے مہمان نے بہت سے جو ہیں وہ فیکٹس ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے، جس سے اب تک ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اجتماعی علوم کا ایک فقدان ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ وی آر لیکنگ بیہائنڈ ان سوشولوجی، سوشل سائنسز، اور جس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی معاشرے میں بہت سی بیماریاں، امراض جو ہے وہ پیدا ہوں گے، اور ہم ان کو حل بھی نہیں کر پائیں گے اور نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت، جو بالکل واضح انٹرنیشنل لیول پر ہماری رینکنگ سب کچھ جو نظر آتا ہے بہت ہی کلیئرلی یہاں پر۔ ایک ریسرچ کے مطابق نیچرل سائنسز کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، خاص کر کے اس وقت آن لائن میڈیا، سوشل میڈیا اور لوگوں کا انکریز اسکرین ٹائم، اس کے نتیجے میں بہت سے سوشل مشکلات پیدا ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ اس لیے اگر سوشل سائنسز کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور نیچرل سائنسز میں یہ سوچ کر کے آگے بڑھنے لگے کہ ہم ترقی کر جائیں گے مادیت کی دوڑ میں، مادیت کے دور میں، اور اپنی زندگی کو بہترین بنا لیں گے، تو شاید یہ ایک غلط سوچ ہو سکتی ہے کہ آخر ایونچولی آپ کا معاشرہ اجتماعی طور پر سوشلی کہیں نہ کہیں جا کر کے کریش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک ڈائریکشن دیا ہے ہم سب کو کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ آپ کو ایک بہترین امت بننا ہے، یعنی بہترین معاشرہ بننا ہے، بہترین سوسائٹی بننا ہے۔ وہ کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ جو قرآن فرماتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ امر بالمعروف یعنی ویلیوز کو اجرا کرنا، معروف چیزیں جو انسانی ویلیوز ہیں ان کو اجرا کرنا، اور منکرات وہ فسادات جو انسان کو اپنے رب سے دور کریں، جو انسان کو درندگی کی طرف لے جائیں، ان فسادات سے معاشرے کو پاک کرنا۔ جب ایک معاشرہ یہ کام کرے، ویلیوز کی ترویج کریں اور منکرات سے روکے، تو وہ قرآن کے نزدیک اولئک هم المفلحون، وہ فلاح معاشرہ بن جاتا ہے، اسے ثمر ملتا ہے معاشرے سے، اسے رزلٹس ملتا ہے معاشرے سے۔ اب ہمارا سیشن اینڈ پر ہے، تو یہ آخری میرا ایک سوال ہوگا ہمارے دونوں مہمان سے کہ ایک طرف اعظم صاحب جو ہے وہ نیچرل سائنسز کے اندر لیڈ کرتے ہیں ایک انسٹیٹیوٹ کو، اور دوسری طرف سلمان صاحب جو ہیں وہ ایک سوشولوجسٹ ہیں، اور ان کی گفتگو سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کافی گہری ان کی سوچ بھی ہے، ریسرچ بھی ہے سوشل موضوعات کے اوپر۔ تو کیا ہم جو نیچرل سائنسز میں اس وقت ترقی کر رہے ہیں، آن لائن ڈیجیٹائزیشن، اور ہمارے جوان جو ہے وہ زیادہ تر سیکھ کر کے باہر کی کنٹریز کو بھی سروسز دیتے ہیں، یہاں سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، ملک کے اندر شاید ڈیولپمنٹ اتنا کم ہو ان فیلڈز کے اندر، لیکن باہر بہت سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ نیچرل سائنسز میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت عروج پہ جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سوشل پرابلمس بھی پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو کیا سوشل سائنسز کو اگنور کر کے یا کم اہمیت دے کر کے بینگ اے ٹیکنالوجسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی آگے چل رہی ہے، اسے جانے دیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے ایونچولی، کوئی بڑی مشکل ہمارے معاشرے میں نہیں آئے گی؟ کہ آپ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے یہ، یا ہمیں واقعی ایک کم از کم اسٹارٹنگ کے لیے ایک سوشل پیتھولوجی کی طرف ایک کیمپین یا اویئرنیس شروع کرنی چاہیے کہ آخر ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو چاہے انڈیویجول لیول کے ایشوز ہو، یا کسی ایک آن لائن گروپ کے ایشوز ہو، یا پولیٹیکل ایشوز ہو، یا اخلاقی ایشوز ہو، آخر اس کے سوشل کازز کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا اسے اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ کیا ان چیزوں کے اوپر بھی اتنی فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے جو فنڈنگ اس وقت ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس پر ہوتی ہے؟ کوئی سوشل سٹارٹ اپس نہیں نظر آتے، این جی او نظر آتے ہیں، وہ ویلفیئر کام کرتے ہیں، وہ سوشولوجسٹ نہیں کہہ سکتے ہم ان کو کہ وہ ایک سوشولوجسٹ یا تھنک ٹینک ہے۔ ہمارے پاس شاید، مجھے نہیں پتا، سلمان صاحب بہتر جانتے ہیں کوئی تھنک ٹینک ہے بھی کہ نہیں ملک کے اندر ہمارے پاس، لیکن بہرحال میرے علم میں نہیں ہے، ہوگا تو اچھی بات ہے، پتہ چل جائے گا ہمیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کی دوڑ جو عروج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں،
will it be successful due to lack of social sciences? سر میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس میں پرابلمز کم ہیں اور خوبیاں زیادہ ٹیکنالوجی کی ترقی میں. اس کی میں مثال دوں گا کہ اگر آج چند سال پہلے ہم بات کر رہے ہوتے تو چند لوگ سن رہے ہوتے, اور اگر ملینز لوگوں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کا وہ اچھا رول ہے جو ابھی ہمیں سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا. اچھا, ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمیں ایک گلوب کو اکٹھا کر دیا اور ابھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, یہاں بیٹھ کے پاکستانی بچے پوری دنیا سے کما رہے ہیں, انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی موبائل کی جو اسمارٹ فون ہر بندے کے پاس آیا ہے اس کی وجہ سے کرائم ریٹ بھی کم ہوا ہے کہ اب ایس ایچ او بھی ڈرتا ہے کسی کو گالی دیتے ہوئے کوئی ویڈیو نہ بن رہی ہو. اب ٹریفک کا جو پولیس اہلکار جو ہمیشہ بدتمیزی کرتا تھا اس کی بدتمیزی بھی کم ہوئی ہے کہ کہیں کوئی ویڈیو نہ بن جائے. اور کئی ویڈیوز نے بہت سارے معاشرے میں ہمیں وہ چہرے دکھائے ہیں جو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری ویلیوز ڈیولپ بھی ہو رہی ہیں. دوسری رائے یہ ضرور ساتھ ہے کہ ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں بڑھنا چاہیے, لیکن جس معاشرے میں مادہ ہی سارا کچھ ہو, سوچنے والے بندے کو اہم بندہ نہ سمجھا جائے اور بڑی گاڑی والے کو بڑا بندہ سمجھا جائے تو ہر بندہ وہ بننا چاہے گا جس کی معیارات ہیں. اور یہ چونکہ ڈائریکشن ہی غلط میں ہم جا رہے ہیں جہاں سوچنے والے بندے کو فالتو اور فضول سمجھا جائے گا, تھنک ٹینک نہیں بنے. ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ نیچرل سائنسز میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی جتنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل اور نظام میں جو فزیکل لاز ہیں وہی بیسز ہیں نیچرل سائنسز کی ترقی کے بھی. یہ نہیں ہے کہ نیچرل سائنسز شیطان نے بھیجی ہے اور سوشل سائنسز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. دونوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہی اس خلقت کے اندر سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں. نیچرل سائنسز میں ترقی سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن سوشل سائنسز کو اہمیت نہ دینے سے کیا نیچرل سائنسز مستقل طور کے اوپر کامیاب کر سکتی ہے معاشرے کو, یا معاشرہ پس سے پستر ہو جائے گا اگر ہم نے اس فیکٹر کو اگنور کیا؟ سلمان صاحب اس پہ آپ بھی دیکھیں. پہلی بات تو یہ آپ نے بڑی خود ہی بنیادی بات کہہ دی ہے کہ نیچرل سائنسز نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بھی بنایا ہے اور اس میں 5واں گیئر بھی لگا دیا ہے. جو کام پہلے بہت سلو ہوتے تھے اب بہت سپیڈ سے ہوتے ہیں, اور میری زندگی میں بھی اور ہم سب کی زندگی میں بھی بہت آسانیاں پیدا کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات انہوں نے کی. ہوا کیا ہے, حق ادا کیا ہے نیشنل سائنٹسٹ نے, بالکل حق ادا کیا. جو پرابلم آیا نا وہ دو طرح کا ہے. ایک یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا آ گیا, یہ چلا گیا سر ریٹنگ کی بیسس کے اوپر اور ڈالر کی پالیٹکس کا شکار ہو گیا, جہاں سنسنی خیزی, پروپیگنڈا, منفی پروپیگنڈا, کریکٹرسینیشن, کردار کشی وغیرہ, ان سب کو ڈومینیٹ کرنا ہے. یعنی آپ نے بعض ویڈیوز دیکھی ہیں, ان کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹائٹل تھا یہ تو کہیں تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ صرف سنسنی خیزی کرنے کے لیے. یعنی پھر یہ بات وہی آ گئی نا کہ ویلیوز نہیں ہے یوزرز کے اندر. میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ نے ایک ٹیکنالوجی کا ٹول تو دے دیا, لیکن اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا طریقہ نہیں, صحیح طریقہ نہیں. میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں. آپ FIA کے پاس جائیں, سائبر کرائم کے پاس, وہاں جتنی درخواستیں آتی ہیں نا لڑکے لڑکیوں کی ان کے خلاف, وہ ان کو پکڑ کے لاتے ہیں, وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ لا موجود ہے, ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ہمیں تو پتہ نہیں سائبر پالیسی کیا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں سائبر لا کیا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں سائبر سیکیورٹی کیا ہے. تو وہ جو آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ جس کو کہتے ہیں نا, جس کو آپ نے کام کر, آج کی ٹیکنالوجی جدید دنیا میں لفظ کہا جاتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ, وہ کہیں مسنگ ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ گالم گلوچ, ایک دوسرے کی کردار کشی, ایک دوسرے کا بتنگڑ بنانا, ایک دوسرے کا مذاق بنانا. یہ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا, ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام وغیرہ میں آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ڈسٹرکشن آئی ہے. یعنی ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی ہوا ہے اور ٹیکنالوجی کا نقصان بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ان کو بتا نہیں رہے کہ اس کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرنا ہے. ابھی یہی جو ہم اس وقت انٹرویو کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی نیگیٹو ٹول کے طور پہ بنانا چاہیں تو ابھی ہم یہاں پر ایک گالم گلوچ کا ایک پروپیگنڈا کھیل کھیلتے اور ایک دوسرے کی لان تان کرتے, ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے, ٹھیک ہے, کیونکہ شام کو اس کے ویوز بڑھ جاتے. وہی کہہ رہا ہوں, شام کو اس کے ویوز بڑھ جانے تھے. اب جو ہم گفتگو کر رہے ہیں شاید اس کے ویوز کم ہو, کیونکہ یہ تو پڑھی لکھی گفتگو ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا تھا. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اس کے اندر یہ گیپ آ گیا ہے کہ جس تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس تیزی سے آپ ایٹیٹیوڈ کے اوپر, تربیت کے اوپر کوآپریٹ نہیں کر رہے. ایک بات. دوسری بات آپ ذرا دیکھیے, آپ یونیورسٹیز کے بجٹ اٹھائیں, وہاں ایڈمنسٹریٹو سائنس کے اوپر, نیچرل سائنسز کے اوپر بہت بجٹ ہے. سوشل سائنسز کے بچے کو تو میں نے کہا نا نالائق طالب علم سمجھا جاتا ہے, اور صرف طالب علم کو نہیں, استاد کو بھی نالائق سمجھا جاتا ہے. یہ کہاں سے بے وقوف آگے اس نے ہسٹری میں ماسٹر کر کے ٹیچر لگ گیا ہے, فلسفی میں لگ گیا ہے, سوشالوجی میں لگ گیا ہے, سوشل ورک میں لگ گیا ہے, جینڈر اسٹڈی میں لگ گیا ہے. اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے, رشتے نہیں آتے ان لوگوں کو. انہوں نے کہا جی اب MBA والے کو رشتہ مل جائے گا, سوشل ورک والے ٹیچر کو رشتہ نہیں ملے گا. لیکن یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں, بجٹ جو ہے, جب تک آپ بجٹ نہیں رکھیں گے سوشل سائنسز کے اوپر
تو نہ تو اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو ہوگی, نہ اس کے اندر ریسرچ کا کانٹیکس امپروو ہوگا, نہ اس میں کوئی الٹرنیٹ علم پیدا ہوگا, نہ اس کے اوپر کوئی کتابیں لکھی جائیں گی. تو جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے, اسی لیے آج آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اچھے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, لیکن آپ کو سوشل سائنسز میں اچھی چیزیں نہیں مل رہی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی میں بھی کہیں نہ پرائورٹی میں وہ نہیں ہے سوشل سائنس. فنڈامنٹل ایشو یہاں پر یہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ان پرنسپل ایک ریلیجیس مائنڈڈ معاشرہ ہے, جیسا بھی دین ہو, احکام کی لیول تک ہو, جو بھی ہو, لیکن ایک مذہبی سوچ یہ معاشرہ, اور پاکستان کے بارے میں ساری دنیا میں کہ the most passionate religious community is in پاکستان, سب سے زیادہ جذبات. دیکھیے ریلیجیس ہونا کوئی بری بات نہیں, میں کویشچن اپنا کمپلیٹ کر لوں یہاں پر آپ سے کہ تو یہ جو سوشولوجی میں یونیورسٹی کے اندر رجحانات کم ہے یا فیسلٹیز نہیں ہیں یا بجٹ نہیں ہے, لیکن یہ جو اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں, علماء ہیں, ریلیجس اسکالرز ہیں, کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ سوشل ایشوز کی طرف یہ آئیں؟ سوشل پیتھولوجی قرآن کے نزدیک کیا ہے, اس کو قرآن کو بیس بنا کر کے سوشل پیتھولوجی کریں. اور مثال یہی سوشل میڈیا کے جو آپ نے بات کی کہ اتنے جرائم ہیں, آج کون سے مولانا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ بیان کرتے ہو؟ یعنی وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں آگے. دیکھیے ہمارا پرابلم ہے, یہ ایک بڑا گیپ آ گیا نا یہاں پر. آپ کی بات بجائے میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں ہمارے جو مدارس ہیں نا ان کی بنیاد فرقے کے اوپر بیس کرتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے نا, ہر مدرسے کا, ہر فرقے کا ایک مدرسہ ہے, ان کے اپنے اپنے اختلافات ہیں. ہم ابھی تک جو ڈسکورس ہے نا وہ اس فرقے کی مخالفت کے اوپر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنے فرقے کے بالادست بنانا ہے, آپ کے فرقے کو کمتر کہنا, تاکہ یہ جو کمیونٹی میں نے اکٹھی کی ہوئی ہے یہ انٹیکٹ رہے اور ان کو پتہ چلے آپ برے ہیں. ہمارا سارا علم جو ہے نا وہ اس پہ ضائع ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم فرقہ واریت کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں. جو دین تھا, علوم تھا, اس میں جو سماج, اور یہ جو آپ نے مجھ سے بات کی نا, آپ اگر جب متحدہ ہندوستان تھا اس کے جو مدارس تھے وہاں سے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی بنے تھے. انہوں نے جا کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑا علوم حاصل کیا تھا, کیونکہ وہاں وہ ایک اور تعلیم دی جاتی تھی, سوچنے کی, سمجھنے کی, پرکھنے کی, جستجو کی, لگن کی. اب وہ چیزیں بھی مس ہوگی نا. جیسے آپ کے فارمل تعلیمی اداروں کے معیارات خراب ہوئے ہیں, اسی طریقے سے مدارس کے معیارات بھی گر گئے نا. اچھا, اب یہ مدارس میں اور فارمل تعلیم کے درمیان جو امتزاج ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہم انفارچونیٹلی پیدا نہیں کر سکے ہیں. تو اب پھر میں کہہ رہا تھا کہ مذہبی ہونا ایک اور چیز ہے, مذہبی انتہا پسند ہونا ایک اور چیز ہے. ایک بات, مذہبی ہونا ایک اور چیز ہے, دوسروں کے مذاہب میں نفرت انگیزی جو ہے نا وہ ایک دوسری چیز ہے. نفرت تو لا تفرقوا قرآن کہتا ہے. لیکن ہم تو دیکھیں نا ماشاءاللہ ہندوستان کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہیں, ہندوؤں کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہیں, یہودیوں کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تباہ کرتے کرتے خود تباہ ہوتے جا رہے ہیں. وہ نہیں تباہ ہو رہے ہیں. وہ دیکھیے جا کہ اسرائیل کی یونیورسٹیاں کس معیارات کے اوپر کام کر رہی ہیں, ہندوستان کدھر چلا گیا ہے. تو یہ جو ایک ہمارے یہاں مسلم انتہا پسندی آ گئی نا, اس نے مسلم کو پیچھے چھوڑ دیا, انتہا پسندی غالب آ گئی. اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ جو ہمارا دینی اور سماجی علوم تھا اس کے اندر پرابلم آیا. ڈومیننس تو خود قرآن کہتا ہے کہ دین کا غلبہ ہونا چاہیے, لیکن کس ٹول سے ہونا چاہیے؟ جس دور میں آپ ہیں اس دور کے ٹول استعمال ہونا چاہیے. آج اگر آپ کو غلبہ پانا ہے اپنے مخالفین کے اوپر تو ٹیکنالوجی کے دور میں پائیں, سوچ میں پائیں, تھنکنگ میں پائیں, ایک آئیڈیل اجتماعی سوچ دیں. جی بالکل, یہ بالکل ویلیوز بتائیں, اپنی ایک آئیڈیل ویلیوز والا معاشرہ بن جاتا ہے تو پھر نہ وہ کبھی غلام بن سکتا ہے کسی کا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں لڑائی یہ نہیں ہے سماجی علوم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علوم. سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسا امتزاج پیدا کر دیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سہولت کاری کا ڈسکنیکٹ ہو گیا, ایک دوسرے کے لیے سہولت کاری کا رول پلے کریں, انٹیگریٹڈ اپروچ اختیار کر لیں, تو آپ ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ سوشل ایٹیٹیوڈ. مثلا ایک ڈاکٹر ہے, ہارٹ کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک ایسا پرفیکٹ ڈاکٹر بنایا جس کی کون تھا, وہ جعلی جو ہے نا اسٹنٹ ڈالی جا رہا ہے, ڈال رہا ہے نا. بالکل. ایک وہ ڈاکٹر بھی ہے جو جعلی پریگنینسی کے آپریشن کرتی جا رہی ہے, اسے پتا ہے کہ پیسے اس سے ملتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو کر دیا. جو مورالٹی کا ایشو تھا, ایتھکس کا ایشو تھا, ویلیوز کا ایشو تھا, تربیت کا ایشو تھا, وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں. وہ سوشولوجی سے آنا چاہیے. وہ سوشولوجی سے آنا چاہیے. کیوں 5 سال MBBS کرنے میں آپ کا سوشل سبجیکٹ نہیں ہے, سوشل ایتھکس کیوں نہیں سکھاتے؟ بالکل نہیں پڑھاتے, کوئی نہیں پڑھاتے. میڈیکل ایتھکس میں بھی سوشل ایتھکس نہیں پڑھاتے سر, نام ہوتا ہے میڈیکل ایتھکس. آپ MBS کو دیکھ لیں, آپ MBS کو دیکھیں, آپ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو سائنس کے سبجیکٹس ہیں آپ دیکھیں نا ذرا, وہاں پہ کتنی ویلیوز کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہمارا ایک اور پرابلم ہے, اگر آپ کسی کو ویلیوز کے سبجیکٹ پڑھانے کی کوشش کریں نا, وہ کہتے ہیں آپ اس کو مذہبی بنانا چاہتے ہیں. بھائی مذہبی کیا, جو غیر مذہبی یہودی ہوگا نا اس کے اندر بھی ویلیوز ہوگی,
वैल्यूज तो एक कॉमन फिनोमेना है ना सर दुनिया के अंदर आगे बढ़ने का। भाई सच बोलना, ईमानदारी फितरत का तकाजा है और दीन फितरत के साथ साजगार है। मजहब जो बात करता है इंसानी फितरत और अक्ल से हट के तो कहीं बात ही नहीं करता है। हमने तहरीफ की, हमने डिस्टॉर्शन करके उसको अलग रंग मिला करके पेश कर दिया कि इफरात और तफरीद हो गया, एक तरफ एक्सट्रीमिज्म हो गया और एक तरफ लिबरलिज्म चला गया। कुछ लोगों ने मजहब बिल्कुल छोड़ दिया। किस्म की पेश करते हैं जड़ावाला जैसे वाकयात जब दिखाते हैं, या औरतों के ऊपर जिस किस्म की करते हैं, बच्चों पे जिस किस्म के जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं आज की डिजिटल दुनिया में। सर दुनिया में ये जा रही चीज़ें 5-5 मिनट के बाद, 3-3 मिनट के बाद दुनिया में जाती, लगता है कि पाकिस्तान तो बड़ा बर्बरियत का शहर है। लेकिन जब वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की लिबरलाइजेशन देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें तो वहाँ पे पाकिस्तान कुछ और दिखाया गया था, यहाँ तो पाकिस्तान बहुत शानदार है। तो ये जो एक इमेज बिल्डिंग है ना, वो उसको भी तो तवज्जो देना कि कैसे हम अपना सॉफ्ट हमारी जो सोशल आइडेंटिटी बनी हुई है बाहर, वो बहुत ख़राब बन गई सोशल आइडेंटिटी। और उसकी वजह यही है कि हमने अपने सोशल साइंसेस और इज्तिमाई उमूर और इज्तिमाई उलूम के ऊपर तवज्जो नहीं दी है, जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट्स को भी, पॉलिसीज़ को भी और बिलखुसूस वालिदैन को भी कि वो समझे कि इसकी अहमियत क्या है और अपने बच्चों को इन साइंसेस की तरफ लाएं। बात रह ना जाए, एक सब्जेक्ट हम पढ़ा करते थे सिविक्स एजुकेशन, वो ख़त्म कर दिया गया। सिविक्स एजुकेशन क्या थी? सड़क कैसे क्रॉस करनी है, बड़ों का कैसे एहतराम करना है, फलां से कैसे बच्चे से पेश आना है, औरतों के साथ कैसे पेश आना है, अपने सोसाइटी सड़क नहीं तोड़नी, पार्कों को कैसे आबाद रखना है, पार्क ख़राब नहीं करने। सर ये सारी हमारी तालीम से ना सिविक्स एजुकेशन डिसिप्लिन था वो भी ख़त्म हो गया। हिस्ट्री को देखें आप, हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री बस सिर्फ फैक्ट्स रह गई है। हिस्ट्री से जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस करनी है कि किस दौर में क्यों जंग हुई थी, क्या रीजंस थे, क्या असबाब थे, एंथ्रोपोलॉजी हमारे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता सही तरीके से। नाजरीन, हम लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक यहाँ पर। साथ रहिए हमारे, देखते रहिए प्रोग्राम बागबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम बागबान में खुश आमदीद। एक बहुत ही दिलचस्प मौजू नेचुरल साइंसेज़ और सोशल साइंसेस के दरमियान हमने छेड़ा है यहाँ पर। नेचुरल साइंसेस यानी वो उलूम जो अक्सर हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, हमारे जवान दानिशगाहों में हैं, जो टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग इन सब से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरी तरफ सोशल साइंसेस हैं जिसमें जैसा कि हमने अब तक सुना अपने मेहमानों से कि बहुत कम रुझान हो गया है और बहुत सी वजूहात है इसकी। सबसे अहम कि इसको बहुत ही कमतर समझा जाता है, ना बजट्स होते हैं इस शोबे के लिए और ना ही हम इसे अहमियत देते हैं। जबकि इस वक्त हमारे माशरे में टेक्नोलॉजी के मसाइल उतने नहीं हैं जितने सोशलॉजी के मसाइल हैं। दुनिया भर में जो हमारी आइडेंटिटी और हमारा इमेज है वो इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे है कहीं, बल्कि पाकिस्तान में तो आप देखें तो 70-80% सोशल मीडिया यूज़र्स हैं। पाकिस्तान में इस वक्त फ़ेसबुक के 80% यूज़र्स फ़ेसबुक पर बैठे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी में तो मुल्क डेफिनेटली आगे हैं, ये शिकवा किसी को नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म, टेररिज़म और बहुत सी सोशल बीमारियां जो हैं, वो करप्शन, वो दुनिया में पेश की जाती है। अगर आप एक रिसर्च करें या सर्च करें सिर्फ गूगल पर, तो आपको पता चलेगा कि कितने फ़ॉरेन कंट्रीज़ ने पाकिस्तानी माशरे के ऊपर सोशलॉजिकल रिपोर्ट्स लिखी है कि इस माशरे की रीज़न्स क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब मैं यहाँ की लोकल रिपोर्ट्स मुझे नहीं मिलती है उतनी, कि ये रिपोर्ट्स कोई यहाँ से भी इंटरनली कोई यूनिवर्सिटी पेश करें, कोई दानिशगाह पेश करें इसे कि हमारे हैं बहुत कम है। लेकिन बाहर से आप देखें तो बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं जो पाकिस्तानी अफराद के आपको नाम भी मिलेंगे, वो भी अक्सर आपको अमेरिका और यूके से मिलेंगे, जो वहाँ बैठ कर के रिसर्च जो है वो कर रहे होते हैं इन मौज़ूआत के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है दानिशगाहों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए बिलखुसूस, कि वो और स्कूल्स के लिए भी बचपन से ही बच्चों के अंदर एक सोशलॉजिकल रुझान पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हमारे पास आज़म साहब भी टेक्नोलॉजी की दुनिया से हैं, तो हम उनसे एक सवाल करते हैं यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी में जब आज नाम आता है तो सबसे पहले जो है वो सोशल मीडिया, नाम ही इसका सोशल मीडिया है जी। ये मीडिया जो सोशलाइज़ करता है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। आप दूर कहीं बैठे थे, आपके रिश्तेदार जिनसे आपको बात करना मुश्किल थी, अब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। आपके दोस्त जो स्कूल में कहीं और थे, बिछड़ गए थे, आप उनसे फेसबुक पे कनेक्ट हो जाते हैं। जबकि नाम भी फेसबुक जो है बड़ा सोच समझ के रखा गया कि वाकई आपकी एक किताब है जो आपके चेहरे के पीछे क्या है वो पेश कर देती है।
بیہائنڈ دا فیس کیا ہے وہ فیس بک آپ کو لا کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو یہ سوشلائزیشن جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو رہا ہے, کیا آپ اسے ایک آئیڈیل سوشلائزیشن جو قرآنی اور دینی معیارات کے اوپر ہے اسے سمجھتے ہیں, یا فزیکل سوشلائزیشن کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سوشل میڈیا کے اس کے اوپر سوشلائزیشن اس وقت ہو رہا ہے؟ مجھے سر یہ لگتا ہے کہ جو ایجادات ہو رہی ہیں تو اجتہاد کی بھی ضرورت بڑھ رہی ہے. جو چیزیں 1400 سال پہلے نہیں تھیں ان کے بارے میں آپ کو واضح احکامات نہیں ملیں گے. ظاہر علماء کرام کا ایک رول ہے کہ وہ بتائیں. آئیڈیل تو یہی ہے کہ لوگ فزیکل جو نیچرل ہے کہ سوشلائزیشن کریں, اس سے ملیں, لیکن جو لوگ ایجاد کرتے ہیں ایجنڈا بھی انہیں کا چلتا ہے. ہماری قوم صرف اعتراضات کرتی ہے, ہم جس لائٹ میں بیٹھے ہم نے ایجاد نہیں کی, پینسلین ہم نے ایجاد نہیں کی, ہم شیزان اس لیے نہیں پیتے کہ شاید یہ قادیانیوں کی ہے فیکٹری اور پورے معاشرے میں ایک نفرت ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں, لیکن ہم دوائیاں کھا لیتے ہیں جو یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں اور روز کھا رہے ہیں, 3 ٹائم کھا رہے ہیں. ہم خود کیوں نہیں کچھ انوینٹ کرتے؟ جو آپ نے بھی بات کی, جو امریکہ یا یورپ میں پاکستانی رہتے ہیں ان کا رول سوسائٹی میں بہت افیکٹو ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے رول ماڈل بدلنے ہیں, کہیں ایسا معاشرہ تخلیق کرنا ہے جس میں اچھائی پنپ سکے. جب آپ معیار ہی ایسے بنائیں گے کہ پیسہ ہی ہر چیز ہے تو پھر ٹیکنالوجی آگے آئے گی. جو بچہ آن لائن ڈالرز کما رہا ہے وہ فیملی میں ماں باپ کی آنکھ آ رہا ہے اور معاشرے میں اس کے لیے رشتے بھی بہت ایسا سلمان صاحب نے کہا. تو جب آپ کامیابی کو جوڑ ہی پیسے سے دیں گے اور مادے سے دیں گے تو لوگ اسی طرف جائیں گے بغیر اثرات کا اندازہ لگائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو آفٹر افیکٹس ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشولوجیکلی ہمیں بڑا نقصان ہوگا فیوچر میں. لیکن میں بھی چونکہ ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا بندہ ہوں, میں تو بھی اس کے فوائد ہی دیکھ رہا ہوں. جس طرح آپ نے کہا ہم بہت زیادہ یوزر ہیں, لیکن ہم یوزر بھی ایتھیکلی نہیں ہیں. ایتھیکلی نہیں, ہم چیزوں کو نیگیٹو لیتے ہیں. جو سلمان بھائی نے کہا کہ ہمارے کیپشن اور ہوتے ہیں, ویڈیو اور ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں لائکس چاہیے, وہ بھی غلط طریقے سے. تو ہمارا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ نہ انفارمیشن کا ہے نہ سوشولوجیکل نالج نہ ہونے کا ہے, ہمارا مسئلہ ایتھیکل ہے کہ ہمارے ہاں اخلاقیات نہیں. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولو گے تو کام چلے گا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. اور سچے بندے کی جتنی قدر ہے معاشرے میں, ہم خود دوستیاں بناتے ہیں اس بنیاد پہ کہ سلمان ہے یار بہت سچا آدمی, لیکن خود سچا نہیں بننا چاہتے. تو ہمارے رول ماڈل میں اور آئیڈیل میں کہیں فرق ہے. ہم سیاست کو برا سمجھتے ہیں, سیاسی عمل کو, لیکن ایم پی ایم این اے کو کہہ کے شادیوں میں بلاتے ہیں کہ شادی بڑی اہم ہو جاتی ہے. ہمارا ایونٹ تب پرومیننٹ ہوتا ہے جب پولیٹیکل بندے وہاں موجود ہوں. لیکن ایک فیکٹ جو ہے وہ شاید ہم یہاں نظر انداز کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا جسے ہم ایک ٹیکنالوجی ٹول سمجھتے ہیں, باہر کی دنیا میں خاص کر کے اسٹیٹ لیول پر دیکھیں تو یہ ایک سوشولوجیکل ٹول ہے. اس وقت بہت بڑا سوشولوجیکل ٹول ہے جہاں رائے عامہ جسے ہم کہتے ہیں پبلک اوپینین آپ چینج کر سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں پبلک اوپینین کیمپینز چلا کر کے. بالکل صحیح. اور پلس اس کے جو مشکلات, مثال امریکہ میں انگلینڈ میں جو ڈائیورسز ہوتے ہیں اس پہ اسٹیٹسٹکس ہے کہ 70% کے قریب ڈائیورسز میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا انوالو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے تعلقات ہسبینڈ وائف کے خراب ہو جاتے ہیں. تو اتنے خطرناک اس کے اثرات جب وہ معاشرے بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی ڈیفینیٹلی یہ اثرات ہو رہے ہیں. لیکن کیونکہ پیتھولوجی نہیں ہے ہمارے پاس, وہ تو ریسرچ کر کے رپورٹ لے آتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ہم وہ ریسرچ کر کے رپورٹ بھی نہیں لے آتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, آئی تھنک اٹ کوڈ بی ڈیویسٹیٹنگ, اور یہ بہت زیادہ معاشرے میں تباہی لے آئے گا سوشولوجیکلی اگر ہم نے اس کو سوشل پرسپیکٹو سے, سوشل پیتھولوجی, سائیکولوجی, فلسفی, ان علوم کے ساتھ جوڑ کر کے نہیں اسے انالائز کرنے کی ہم نے کوشش کی. یہ ایک بہت ہی معاشرے کو جس تباہی اور بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے. مثال آج آپ ایک گھر کا منظر دیکھیں شام میں, ہر بیٹا بیٹی اپنے موبائل کے اوپر لگا ہوگا, کسی کو کوئی پڑی نہیں ہے کسی کی کہ ابا کیا کی طبیعت کیسی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ 4 مرتبہ کھانسیں گے تب شاید دیکھے گا وہ ان کی طرف, وہ اتنا بزی ہے. تو وہ جو ایک صلہ رحم, ایک جو قرآن نے ہمیں ویلیوز سکھائیں, وہ ساری چیزیں تو ختم ہوتی جا رہی ہے جسٹ بیکاز آف دیز گیجٹس اینڈ ٹیکنالوجی. اب گیجٹس ٹیکنالوجی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ اس کے فائدے بھی بہت ہیں. تو یہاں پہ جو پائیوٹل اور کرٹیکل رول پلے کرتی ہے وہ سوشولوجی پلے کرتی ہے, یہاں پہ وہ سوشل سائنسز پلے کرتی ہے کہ آپ اس کے پروز اینڈ کونس کو سامنے لا کر کے, اثرات کو پیش کر کے, تربیت کر کے, ایجوکیٹ کر کے ان گیجٹس پر لانا شروع کریں. اینڈ ایون ایٹ ٹائمز انفورسمنٹ جو کچھ مسلمانی کنٹریز کے اندر ہے کہ یو ہیو انفورس سرٹن تھنگس کہ آپ نہیں کر سکتے, اس کو بلاک کر دیا گیا, سوشل میڈیا پہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو, انٹرنیٹ پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو, یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک واقعی سوچنے والی بات ہے ٹیکنالوجسٹ کے لیے بھی آپ جیسے, کہ ہم ٹیکنالوجی کی دوڑ میں کہیں اجتماعی طور پر
اس طرح کا معاشرہ تو نہیں بن جائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے ہیں. عذاب کی نوعیت تو اور ہو جاتی ہے. آج پاکستان کا کانٹیکس دیکھیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے, پولرائزیشن بہت ہو گئی. جی, اس پولرائزیشن کو پیدا کرنے میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا نے ایک رول پلے کیا ہے, لوگوں کو اویئر کیا ہے. اب گھر میں وہ تقسیم پیدا ہو گئی ہے, پہلے ایک ہی جگہ پہ ووٹ دیتے تھے, اب بچے کہیں اور دے رہے ہیں, ماں کہیں اور دے رہی ہے, باپ کہیں اور دے رہا ہے, وہ پولرائزیشن ہے. اب اس کے بعد اگلا علم یہ تھا کہ اس پولرائزیشن کو کیسے آپ نے کولیکٹیو کانٹیکس میں جوڑنا ہے اور پازیٹیو چیزوں میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. ایک بات مثال کے طور پہ بڑا شاندار سسٹم آ گیا ڈیجیٹلائزیشن کا, آپ گھر بیٹھے ہوئے رات کو آن لائن فوڈ منگا سکتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اگر آپ 2 برگر لیں گے تو 2 برگر فری ملیں گے, 1 ملے گا تو 3 ملیں گے, 3 ملے گا تو 2 ملیں گے. اچھا, اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا ہیلتھ کے اوپر کیا ایسپیکٹ ہو رہا ہے. بچے جو ہے, اب میں نے بھی ایک ریسرچ پڑھی ہے, 12 سال سے لے کے 17-18 سال تک کے بچے جو ہیں, آپ ان سے پوچھیں تو ان کی ہڈیوں میں, گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, اس لیے کہ نہ وہ پراپر فوڈ لیتے ہیں, نہ وہ دودھ لیتے ہیں, نہ ویجیٹیرین ہے, نہ وٹامن ڈی ہے. اچھا, اب اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ اب ڈیجیٹلائزیشن نے تو ان کو فائدہ دیا ہے کہ ان کی ایکسیس ہوگی نا, لیکن یہ جو سوشلائزیشن تھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا فوڈ لینا اور کون سا فوڈ نہیں لینا. وہ ایک جنک فوڈ کے طور پہ ساری سوسائٹی جا رہی ہے. اسی طریقے سے اور چیزوں کے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کے درمیان ایک بیلنس کریں. ایک بڑی اچھی چیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس کو اچھا کہیں یا برا کہیں, اب چائنا کا ماڈل لے لیں. چائنا نے انٹرنیشنل جو ڈیجیٹل دنیا نا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. اس نے کہا یہ تو ہمارا سوشل فیبرک ہے, انہوں نے کہا ہمارا سوشل فیبرک خراب ہو جائے گا. انہوں نے دیکھا کہ جناب اس کو کنٹرول کر کے ہم اپنی سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروائیں, جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے ہم نے وہ کر. اب انہوں نے وہ الٹرنیٹ لے لیا. اچھا, اب وہاں جو ہے نا یہ پرابلم آپ کو نظر نہیں آئیں گے, جو ڈیجیٹل پرابلم آپ کو سوشلائز اس کے نیٹ کے سوشل میڈیا کے آپ کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں, چائنا میں نظر نہیں آ رہے. ابھی اور ممالک بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اس اپروچ کو اپنائیں کہ کس طریقے سے کنٹرول قسم کا, جتنی سوسائٹی کی سپیس ہے اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کریں. چائنا کی بات جو کی نا, چائنا کے اندر میرا بھی جانا ہوتا ہے, وہاں تو ایک جو سسٹم میں نے دیکھا ہے انہوں نے جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بنایا ہے کہ آپ کی لائف سٹائل مانیٹرنگ کرتے ہیں. مثال ایک شخص اگر سگریٹ کتنی لیتا ہے مہینے میں, الکوہول کتنا لیتا ہے, اس کے مطابق اس کا ہیلتھ انشورنس کا پریمیم چینج ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ سگریٹ جب زیادہ پیتے ہو تو گورنمنٹ کیوں آپ کو سپورٹ کرے گی علاج کرنے میں. بالکل صحیح. یعنی یہ ٹیکنالوجی کا بینیفٹ ہے جو سوشولوجی کی طرف آتا ہے کہ سوشل سائنسز کو ٹیکنالوجی کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے کہ ہم معاشرے میں ہیلتھ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ اس کے ذریعے. یہ تفکر ہمارے یہاں نہیں ہے. اب میرا آخری بس اینڈنگ سوال ہے, 3-4 منٹ بچے ہیں, کہ یہ سارے ڈسکشنز تو ہم نے کر لیے, اس کا پریکٹیکل سلوشن یا سٹیپس کیا ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو اس کا پریکٹیکل سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنے سوشل سائنسز کے اندر اور نیچرل سائنسز کے درمیان ایک کولیشن بلڈ کریں. کیسے بلڈ کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو HEC ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن, اور آپ کے پرائمری ایجوکیشن کے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں, یا مدارس ایجوکیشن کا آپ نے ذکر کیا, ان کے جو ٹیکسٹ ہیں, ان کے جو کریکولم ہے, ان کے اندر ریوزٹنگ کرنی پڑے گی. اور ان کے اندر ریوزٹنگ کر کے ہمارے جو پالیسی سازن کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے کس قسم کی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایک بات, ہماری یہ جو پارلیمنٹ ہے جس کا آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہماری زندگیوں پہ کیا فائدہ ہوتا ہے, اس کا رول بدلنا پڑے گا. کہ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا سر, جو ڈیبیٹ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, تو اس کا رول بدلنا پڑے گا. جتنے بھی پالیسی سازی ہے, جتنا اب یہ میڈیا ہے, یہ کرنٹ افیئرس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کرائسس, مطلب کل میں ٹی وی چینل پہ پروگرام کرنے گیا ہوں, کل پروگرام کرنے گیا ہوں, 7 بجے ہمارا پروگرام تھا, ابھی 7:07 تک پروگرام ہوا, ایک شعر آ گیا. اس شعر نے پورے پاکستان کی قوم کو نا ہیجانی کیفیت میں مبتلا رکھا. تمام کے تمام چینل نے 50 منٹ تک جو ہے نا وہ شعر دکھایا, باقی سارے پروگرام بند کر دیے. یعنی آپ کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے, آپ کی پرائورٹی شعر تھی اور کچھ نہیں تھا. یعنی اندازہ لگائے نا کس طریقے سے ہم میڈیا کو چلا رہے ہیں. اسی لیے لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ فارمل میڈیا چھوڑ رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا میں جا رہے ہیں, سوشل میڈیا میں جا رہے ہیں. وہاں زیادہ آپ کو ایڈوانسمنٹ نظر آ رہی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, انڈیا کا جو عامر خان کا شو ہے نا, پاکستان کے میں ہر نوجوان کو کہتا ہوں جب میں پڑھاتا ہوں بچوں کو کہ آپ عامر خان کا شو دیکھا کریں. آپ آفٹر عامر خان شو کے بعد نا آپ کو 5-7 نئی انوویشن ملیں گی. وہ نئی جہت ہے سوشل ایشوز کے اوپر, سوشل کے اوپر سارا کرتا ہے. اس میں ایک بندے کا کیس سنایا جو ٹیسٹ, میڈیکل ٹیسٹ کرواتا تھا. اس نے کہا جی میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں بھگوان سے معافی مانگی کہ میں دوبارہ یہ ٹیسٹ والا کاروبار نہیں کروں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہر ڈاکٹر نجائز ٹیسٹ لکھ کے دیتا رہتا تھا. میں ان سے کہتا تھا سر اس ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا پیسے کہاں سے کمائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ چیزیں لوگوں کے اندر ایجوکیشن جو ہے یہ سوشل میڈیا دے رہا ہے انفارچونیٹلی. یہ آپ کا فارمل میڈیا نہیں دے رہا, اخبارات نہیں دے رہا آپ کو اب اس طرح کی چیزیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ریوزٹنگ کرنی پڑے گی کہ جس طریقے سے ہم ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں نا, اس سے سوسائٹی ڈیولپ نہ ہو سکے, کچھ انڈیویجول ڈیولپ ہو جائیں گے, کچھ میڈیا کے شخص ہیں, میڈیا کے ایک ایکٹیو جرنلسٹ بھی ہیں, پروفیشنل بھی ہے.
تو کیا میڈیا کے جو چینلز ہیں، جو ہمارا چینلز تو ابھی ایک انفینسی سٹیج میں ہیں، جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑھ جائے گا اس چیز کو آگے لے کر کے، اور یہ کردار ہماری خواہش ہے کہ یہ کردار ہم ادا کریں ایک سوشل ایشوز کے اوپر، لیکن جو موجودہ چینلز ہیں یا میڈیا پروفیشنلز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، کیا ان کو کوئی اس طرح کا فورم نہیں بنانا چاہیے جس پر آ کر کے وہ ایک کنسٹرکٹیو سوشل ایشوز پر ڈسکس کرے rather than debating on current بنانا چاہیے. کچھ لوگوں نے بنائے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے، انہوں نے اپنا پرفارم بھی کیا ہے. فارمل میڈیا میں وہ کام نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے فارمل میڈیا پروفیشنل جرنلسٹوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، یا پراپرٹی ڈیلروں کے پاس آ گیا ہے، یہ جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس آ گیا ہے. اب ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، بزنس انٹرسٹ ہیں، اور وہ اسٹیٹ کے ساتھ اپنا مینوپولیٹ کرتے ہیں اور اپنا کاروبار جو ہے اس کو وسعت دیتے ہیں. اب آپ اس وقت جو ہے نا ٹاپ کلاس کے جو چینلز ہیں دیکھ لیں، یا تو وہ اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلا رہے ہیں یا وہ ایجوکیشن امپائر چلا رہے ہیں. یہ بڑی ایک یونیک چیز ہے یہاں پر، خود میں نے نوٹ کی ہے کہ میڈیا چینلز وہ چلائیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے یا ٹارگیٹ آڈینس سے. یہاں تو کوئی بھی کچھ بھی کر لیتا ہے، سمجھ کے باہر ہو جاتی ہے. اس لیے بہت سی چیزیں جس کو ہمیں ریوزٹنگ کرنی پڑے گی، اور ہم سب کو اپنی اپنی سطح پہ جہاں جہاں ہمارا زور چلتا ہے اپنی وائسز کو جنریٹ کرتے رہیں. یہ وائسز کی جو جنریشن ہے یہ خود ایک بہت بڑے تبدیلی کا سبب بنتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے اور بہت ہی بہترین علمی گفتگو ہماری ان 2 سیشنز میں رہی ہیں، اور امید ہے ہمیں کہ ہمارے ناظرین ضرور اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور ایٹ لیسٹ دے وڈ ری وزٹ اینڈ تھنک. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ان موضوعات سے صرف سوچنا شروع کریں ایز اے فرسٹ اسٹیپ. جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے اندر حرکت بھی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ عملی میدان میں بھی آ جاتا ہے. تو اگر یہ سوچ انشاءاللہ آپ جیسے پروفیشنلز اور تھنکرز کے ذریعے ہی ہم منتقل کرتے ہیں ہمارے لوگوں میں. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس طرح کا موقع پرووائڈ کیا کہ جہاں ہم اس طرح کی گفتگو کر گئے تھے. نہیں ضرور، آپ کو دوبارہ بھی ہم موقع دیں گے کرنے کا موقع ملا ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں اس طرح کی گفتگو کا رواج جو ہے وہ اکثر ہمارے گیسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فرسٹ ٹائم ایسی اپورچونٹی ملی ہے کہ اس موضوع پہ ہمارے اندر ہوتی تھی چیز لیکن نکالنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، تو ہم نے وہ پلیٹ فارم دے دیا کہ آپ آ کر کے یہاں پر واقعی جو چیز ہمارے لیے معاشرے کے لیے مفید ہیں اس پر ہم آ کر کے ڈسکشن کریں اور بات کریں. ناظرین، امید ہے آپ نے اس پروگرام سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے ہمارے پروگرام باغبان میں.